الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا نواں پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی لوگوں کے اندر دعوت کا کام کریں۔ دیکھیں، اس میں ایک جو ہے ہماری غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دعوت بہت چھپ چھپ کے گوپنیہ طور پر دی جا رہی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ۔ تو اس کی بات کی جا رہی تھی یہاں پر، حالانکہ اس بات کا لوگ سمجھنے لگ گئے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے اب نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ بات سب کے کانوں میں پڑ چکی تھی کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سب کو اٹھائے گا، اس بات کی سب کو خبر تھی۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک چیز اور آپ کے سامنے کر دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خاص طور سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو خاص طور سے انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول نے ہدف بنایا تھا، دعوت کا خاص طور سے ٹارگٹ کرا تھا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ابو لہب جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا چچا تھا، اس نے کھل کے مخالفت کری آپ کی، اور اس کے بارے میں بھی آگے بھی انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں، کھل کے مخالفت کری۔ اور جو ہے لیکن ایک طرف خوشائن پہلو یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کام اتنے بڑے پیمانے پر کرا کہ عشرہ مبشرہ میں سے دیکھیں یہ لوگ اللہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، حضرت ابو بکر کے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اسی طرح کے ایک دو صحابی اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ تو یہ حضرت ابو بکر دوسری سائڈ میں ایک ہی کام بھی کر رہے تھے۔ ایک دور اور آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا، اسے کہتے ہیں فترۃ الوحی، یعنی وحی کا رک جانا، کچھ عرصے کے لیے یہ ہوا۔ اس کے پیچھے علماء کرام اور مفسرین یہ حکمت بتاتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ تھی، اس وجہ سے اس کی فترۃ الوحی کی یعنی وحی کے رک جانے کی ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ابھی وحی کی شروعات ہوئی ہے، اور وحی ایک بڑا بھاری کام تھا۔ آپ جانتے ہیں، حدیث سے آئیں گے آگے، کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ اونٹ پر سوار تھے اور وحی نازل ہوئی تو اونٹ کے پیر اس طرح سے پھیل گئے اور اس کا ایسا لگتا تھا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وحی جب نازل ہوتی تھی اتنی زبردست اللہ کے رسول پر بھار پڑتا تھا، تو وہ وقت اس لیے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اللہ کے رسول پریپیئر ہو جائیں۔ سورہ مزمل کی آیت نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو رات کو کھڑا رہو، اور رات کے ٹائم پر آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اب تو سورہ ضحیٰ کا جو آپ پس منظر دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام غمگین ہو گئے تھے، پریشان تھے کہ مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، دین کے کام میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ اس کا پس منظر میں بھی اللہ کے رسول آپ دیکھیں گے کہ یہی والا معاملات اللہ کے رسول کے گزر رہے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ ضحیٰ کو نازل کرا اور آپ کا ڈھنڈس بھی باندھا، آپ کا حوصلہ باندھا۔ پھر کئی دفعہ جبریل امین بھی نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ بتایا کہ آپ جو ہے گھبرائے مت، یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وحی کا نزول جو آپ پر لگاتار ہو رہا ہے یہ بہت بھاری بوجھ ہے، اگر آپ پر لگاتار مسلسل پڑتا رہا تو اس کا بوجھ آپ نہیں اٹھا پائیں گے، اس لیے پہلے پریپیئر ہو جائیں۔ تو سورہ ضحیٰ کے پس منظر میں بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کو مل جائے گی اور پڑھنے کو مل جائے گی۔ اب ایک بات اور میں عرض کر دوں، یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، 3 آیت پڑھی ہیں سورہ مدثر کی۔ سورہ مدثر کی 3 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کر دو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اس کو بڑا کرو، اللہ کو بڑا کرو۔ یعنی مثال کے طور پر سمجھنے کی بات یہ، اللہ کو کون بڑا کرے گا؟ یعنی اللہ کو بڑا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر لوگ اپنی بڑائی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کی بڑائی بناؤ اور اس دین کو قائم کرو۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر کہنے والے تو بہت سے ہیں، اللہ کو بڑا ماننے والے تو بہت سے ہیں، زبانی طور پر لپ سروس تو سب کر رہے ہیں، لیکن فزیکلی طور پر اللہ کو کوئی بڑا نہیں مانتا۔ آج ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان، ہماری برادریاں، ہمارے رسم رواج، ہماری دولت، ہماری نفس، ہماری چاہت، ہمارے گھر بار، ہمارے بیوی بچے، یہ زیادہ بڑے ہیں، اللہ چھوٹا ہے۔ کہنے کو اللہ بڑا مانتے ہیں ہم، لیکن عام طور پر دیکھیں گے تو یہ چیزیں زیادہ بڑی نظر آتی ہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، تو مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، یعنی اگر میرے اندر کوئی بت چھپے ہوئے ہیں، میری خواہشات، یہ ساری چیزیں رسم رواج بت ہیں، تو ان کو توڑو اور اذان دو لا الہ الا اللہ کی۔ اللہ میں اقبال فرماتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو سورہ مدثر جو ہے یہ بھی اسی پس منظر میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ کسی گھاٹی سے اتر رہے تھے،
تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آواز آتی ہے یا محمد، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، پھر آتی ہے آواز یا محمد، اللہ کے رسول نے پھر ادھر چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا، پھر کہا یا محمد، اللہ کے رسول نے جب اپنی نظر اٹھائی تو افق کے اوپر جبریل امین چھائے ہوئے ہیں، ان کے پر ہیں بہت سارے، اللہ کے رسول پر ایک دم سے ہیبت طاری ہوئی اور آپ گھر پہ گئے ہیں اور آپ نے جا کے کمبل اوڑھا ہے، پھر یہ صورت نازل ہوئی یا ایھا المدثر۔ تو کئی دفعہ سورہ علق اور سورہ مدثر کے پس منظر میں بھی لوگوں کو غلطی ہو جاتی ہے، دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ تو سورہ مدثر اسی طرح سے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مدثر کی کہ اب عام اعلان کر دو، عام اعلان کا وقت آ گیا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین تو چل رہا تھا، رشتہ داروں کو دعوت دی جا رہی تھی، اب 3 سال جب گزرے ہیں اس کے بعد عام اعلان کا دعوت کا حکم ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا یا صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے ہیں اور آپ نے جو ہے وہاں پر سے جا کے آواز لگائی۔ یہ ایک عرب کا، وہاں کا قریش کا کلچر تھا کہ وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھتے تھے اور وہاں پر جب بھی کوئی مصیبت ہوتی تھی تو وہ جا کے ایک تو بندہ پہلے اپنے کپڑے اتار دیتا تھا، دوسرے نمبر پر اعلان لگاتا تھا وا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میڈیا کو اختیار کرا، لیکن کپڑے نہیں اتارے، صرف آواز لگائی وا صباحا۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ ننگا آدمی کو دیکھ کے آدمی دور سے سمجھ لے کہ کوئی بڑی خبر ہے، اور وا صباحا آواز لگتی تھی تو سب اکٹھے ہو جاتے تھے کہ کوئی لشکر تو ہم پر چڑھ نہیں دوڑا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے جب آواز لگائی تو سب اکٹھے ہو گئے، سبھی قبیلے وہاں پر آ کے جمع ہونا شروع ہوئے، آپ نے جو ہے سب کو دعوت دی۔ تو دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے آج کی دور کی جو بہت سے ایسے طریقے ہیں، مادھیم ہے، میڈیا ہے، اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ ٹائم پہلے، کچھ عرصے پہلے کیمرے کے اوپر، مائک کے اوپر بھی فتوے لگے تھے، لیکن بعد میں اس کو اختیار کر لیا لوگوں نے، اب تو علماء کرام شروع نہیں ہوتے کیمرے کے سٹارٹ ہونے سے پہلے، تو ہمارے شروع میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہر چیز کو لے کے۔ تو ناک اگر گندی تو ناک کو صاف کرے، ناک کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، طریقہ ہے، اگر اس پہ کوئی اس میڈیا کے اندر، اس مادھیم کے اندر اگر کوئی گندگی اس کو صاف کر لے، اس کو استعمال کرے۔ اللہ کے رسول نے بھی اس طریقے کو استعمال کرا، یعنی اسی میڈیا کو استعمال کرا، کوہ صفا پر چڑھے اور اعلان لگایا۔ پھر جب سب کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی، کیا تم مجھ پر یقین کرتے ہو جو میں تمہیں بات بتاؤں گا سچ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تم اس بات کی تصدیق کر رہے ہو تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن تمہیں مار کے اٹھا دے گا اور آخرت آئے گی اور تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر دعوت دی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو تقریباً سبھی لوگ تو اپنے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، لیکن یہ ابو لہب جو تھا اس نے کہا تبا لکا یا محمد، کیا ناز جائے تیرا، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، تیرا تو برباد ہو، تو نے کیا ہمیں یہاں اس لیے بلایا تھا، اس لیے جمع کرا تھا؟ تو اس پر جو تبلقہ بولا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب سورہ لہب نازل کری اس کے لیے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کا مال، اس کی دولت اس کے کوئی کام نہ آئی۔ تو یہ صورت کا پس منظر بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ صورت آپ کو پتہ بھی چلے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اور اس نے پتھر اٹھا کے مارا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، لیکن وہ اللہ کے رسول کو لگا نہیں، اللہ کے رسول اس سے بچ گئے۔ اب یہ اس کا پس منظر بھی کچھ بیان کر دوں سورہ لہب کا۔ دیکھیں اس کی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو کہ ابو سفیان کی بہن بھی تھی، بنو امیہ میں سے تھی، اور ابو لہب جو تھا، ظاہر سی بات ہے یہ دونوں میاں بیوی بہت سخت مخالف تھے اللہ کے رسول کے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو یہ بڑا سا اس کی بیوی ام جمیل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ رہی تھی، ایک بڑا سا پتھر لے کے اللہ کے رسول کے اوپر پتھر مارے یا ان کو گالیاں بکے، معاذ اللہ سو معاذ اللہ ان کا برا بھلا کہے، لیکن اللہ کے رسول ان کے ہاتھ نہیں آیا، ایک معجزہ ہو گیا۔ یہ اس کے بارے میں سورہ لہب میں یہ بھی آیا کہ یہ لکڑیاں ڈھوئے گی جہنم کے اندر، لکڑیاں ڈھوئے گی۔ اس کا معاملہ کیوں آیا کہ یہ اکثر یہ کرتی تھی کہ رات کے وقت میں جاتی تھی اور کانٹے دار جھاڑیاں اٹھا کے لاتی تھی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ رکھ دی تھی۔ اللہ کے رسول جب صبح رفع حاجت کے لیے نکلیں گے صبح سویرے تو ان کے پیر میں کانٹے چبھ جائیں گے، اور اللہ کے رسول اس کی شکایت بھی کرتے تھے کہ قریش یہ کیسا پڑوس ہے، عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے کہ تم مجھے تنگ کرتے ہو، اس طرح کا ظلم ستم کون اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا گھر اور اس کا ابو لہب کا گھر چرپیٹے سے تھا، تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ کھانا بنتا تو یہ اوپر سے گندگی بھی ڈال دیتے تھے، دونوں میاں بیوی اتنے سخت مخالف تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیشن گوئی کری کہ یہ برباد ہوگا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کری اور یہ ایمان نہیں لایا، اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے قرآن مجید میں، حالانکہ یہ چاہتا ہے تو قرآن مجید کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے، قرآن مجید میں نقص نکالنے کے لیے یہ فرضی طور پر اسلام قبول کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ڈالی۔ اور یہی وہ شخص ہے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ظہور کے کچھ مہینے یا ایک سال بعد
ان کے بیٹے عبداللہ جن کا لقب طیب تھا، ان کا انتقال ہوا ہے بچپن کے حالت میں. تو یہی بھاگتا ہوا گیا قریش کے پاس اور کہا کہ محمد تو ابتر ہو گئے ہیں. اس پر سورہ نازل ہوئی، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوثر عطا کیا خیر کثیر، تو اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی ابو لہب ابتر ہے. اور وہ ہوا. آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی، یعنی زندہ نہیں رہی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سب نام محمد لگاتے ہیں، کوئی اپنے نام کے آگے احمد لگاتا ہے. ہر نماز میں ہم محمد الرسول اللہ سنتے ہیں، ہر اذان میں سنتے ہیں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ذکر ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند ہو گیا، لیکن ابو لہب کا نام کوئی نہیں لینے والا. یہی تو ہے ابتر ہو جانا. تو یہ اس کے بعد کا انشاءاللہ جو میں کوشش کروں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، انشاءاللہ اس کے بعد کا جو واقعہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.